ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا من یشفع عند حضرة طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلۃ على حکم اتصالی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، اور رب العالمین کا بے حد کرم ہے، اسی کا فضل اور اسی کے کرم سے ماہ ذی القعدہ کی آج 6 تاریخ اور عیسوی اعتبار سے اپریل کی آج 24 تاریخ ہے۔ آج کے دن کی نسبت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کے پرپوتے مفتی اختر رضا قادری بریلوی الازہری یعنی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ سے ہے۔ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کی نسبتوں کو یاد رکھتا ہے اور اپنے بڑوں کا احسان مانتا ہے۔ ہمیشہ کامیابی اللہ تعالیٰ انہی کو عطا فرماتا ہے، تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی کے قیمتی لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا جو جمعۃ المبارک کا ہمارا عنوان جو ادھورا رہ گیا تھا کہ ہم یہ سن رہے تھے کہ عالمی اعتبار سے تنازع یعنی جھگڑوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کے چند پوائنٹ ہم نے سماعت کیے تھے کہ انانیت، غصہ، حسد، یہ وہ گندے عناصر ہیں جو ملک میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نچلی سطح پر گھروں کے اندر جو جھگڑے اور فسادات پیدا ہوتے ہیں ان کی بھی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جو ہم نے پچھلے درس میں سماعت کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کی حقیقت کو پہچان نہیں پاتے۔ اگر مرد یہ حقیقت پہچان لے عورت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پسلی سے پیدا کیا ہے، وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، تو گھروں کے جھگڑے عموماً انہی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ تم نے میرا حق ادا نہیں کیا، تم نے میری بات نہیں مانی۔ تو ان بنیاد اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد بے بنیاد ہوتی ہے، لڑائی جھگڑوں کی یہی اصل بنیاد پڑ جاتی ہے۔ پھر پچھلے جمعے کو ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ اگر اللہ نہ کرے کبھی کسی کے درمیان اونچ نیچ ہو جائے تو مرد عورت کی خوبیوں پر اور عورت مرد کی خوبیوں پر نظر کرے تو پھر جھگڑے طول پکڑنے کے بجائے کم سے کم وقت میں معاملہ ہینڈل ہو جاتا ہے اور گھروں کو اللہ تعالیٰ جنتی گھرانہ بنا دیتا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ خاموشی اور درگزر اور اس کی مثال بھی ہم نے دی تھی کہ اگر کوئی کسٹمر ہمارے پاس آ جائے اور ہمیں اس سے بہت کاروباری اعتبار سے بڑی ڈیل کا فائدہ ہونا ہو، پروفٹ حاصل ہونا ہو، وہ یقیناً بہت سی باتیں کر کے جائے گا، لیکن ہماری نظر اس کی آنے والی اس انکم پر ہوتی ہے، اس کی اس پروفٹ پر ہوتی ہے، تو ہم اس کی بڑی سے بڑی بات کو بھی سہ لیتے ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اگر یہی فارمولہ آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر گھروں میں اپلائی کر دیں اور حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے کہ من سمت نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا، اس فارمولے کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے جب ہم اپنے گھریلو زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے معاملات بہتر طریقے سے ہینڈل ہوں گے اور لڑائی جھگڑوں کی بنیاد کم سے کم ہوگی۔ اور پھر اس کے علاوہ درگزر ایک ایسا عمل ہے جسے ہم عام فہم زبان میں اگنور کرنا کہتے ہیں، کہ آپ کسی چیز کو جتنا اگنور کریں گے
اتنی ہی آپ کے لیے اس معاملے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پہلے کے زمانے میں لڑائی جھگڑے دوستوں کے درمیان جو کم ہوتے تھے نا، ان کی ایک سب سے بڑی وجہ موبائل تھی۔ آپ کو کسی نے کسی کے خلاف بھڑکا دیا، اب تو موبائل ہاتھ میں، آپ نے سیدھا فون اٹھایا، دو چار باتیں سنا دی، بات ختم۔ اب سامنے والا کس موڈ میں ہے، آپ نے کس انداز میں کہا، سامنے والے نے چار باتیں آپ کو بولی، آپ نے پانچ باتیں اس کو ریپیٹ کر دی، جھگڑا ختم ہونے کے بجائے طول پکڑ لیتا ہے۔ اور پہلے ایسا تو زمانہ تھا نہیں، موبائل ہاتھ میں تھے نہیں، تو عموماً اگر کوئی کسی کو بھڑکا دیتا تھا شیطانی کام جو ہے استعمال کر کے شیطانی وسوسے پر، تو ملاقات ایک دن بعد، دو دن بعد، آدھے گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، یعنی اس وقت ایٹ اے ٹائم اس سے بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ تو یہ جو وقت گزر گیا، جس کو ہم نے عفو درگزر کا نام دیا، تو اس بات کا جو ایک پریشر تھا نا، وہ بھی ڈاؤن سے ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور انسان سامنے والے کی بات کو اچھے انداز میں ملاقات پر سمجھ بھی لیتا ہے، اور بدگمانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اور پھر تیسری جو سب سے اہم وجہ ہے گھروں کے اندر، وہ ہے جھوٹ۔ جو گھر میں سب سے خطرناک جو بنیاد پڑتی ہے لڑائی جھگڑوں کی، وہ جھوٹ ہے۔ کہ آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ کو کسی نے کان بھر دیے، جھوٹ جھوٹ کہہ کر کے، یوں کیا تمہاری بیوی نے، تمہاری بیوی یوں کرتی ہے، وہاں سے پریشر آ گیا کہ تمہاری بہن نے یوں کیا، تمہاری ماں یوں کرتی ہے۔ تو سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو اس فارمولے پر عمل کرتا ہے کہ یہاں سے سن کر یہاں سے نکال دے، کیونکہ ان باتوں کی جو اصل ہوتی ہے نا، وہ کچھ نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات اتنی سی ہوتی ہے اور اس کو اتنا بڑا کر کے پیش کیا جاتا ہے، تو سامنے والا بھڑک جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی غصے کے اندر فیصلہ کر لیتا ہے، اور پھر غصے کے اندر جو فیصلہ ہوتا ہے نا، پھر اس کا بعد میں ازالہ آسانی کے ساتھ ممکن نہیں ہوتا۔ لہذا یہ وہ باتیں تھیں جو ہم نے پچھلے درس میں سماعت کی تھیں۔ اب اس عنوان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مرد کے حقوق کیا ہیں عورت پر، اور عورت کے حقوق کیا ہیں مرد پر۔ ہم آج اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں اور اتنے جدید دور میں گزر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سینما کھل چکے ہیں، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ یوٹیوب کے ذریعے سے انڈین کلچر اور مغربی کلچر کو اپنی زندگی میں لا رہا ہے۔ اصل وہ کلچر نہیں ہے۔ وہ کلچر اگر آج سے 50 سال پہلے دیکھے تو وہ تبدیل تھا، اس سے 50 سال پہلے دیکھے تو کچھ اور تھا، اس سے 50 سال پہلے تو کچھ اور تھا، لیکن 1400 سال سے ایک کلچر چلتا ہوا آ رہا ہے نا، تو اسے کہتے ہیں اسلام۔ جب تک آپ اور میں اسلامی کلچر کے مطابق اپنی زندگی کو اور اپنے معاملات کو ڈیل نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی سکون کا سانس حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی حقوق دیے ہیں اور عورت کو بھی حقوق دیے ہیں۔ ہمارے یہاں پر مردوں کو ہی حقوق کی بات کی جاتی ہے کہ تمہارا یہ کام ہے کہ جب میں گھر پہ آؤں تو تم مجھے کھانا اچھا بنا کر کھلاؤ، تو اسی طرح کچھ حقوق مرد کے لیے بھی ہیں کہ وہ ان کا خیال کس طرح رکھے۔ وہ حدیث پاک میں آج کے ہم اس مختصر سے وقت میں سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی عورتوں کے لیے لباس ہو، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں۔ آسان اس کا معنی ہے۔ اور لباس عموماً 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک جس سے عیب ڈھک جائے کہ انسان کے جسم میں کوئی گندگی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی زخم ہے، آپ کا کپڑا، آپ کا لباس وہ آپ کا عیب ڈھک دیتا ہے۔ یعنی ایک لباس جو انسان کے عیبوں کو ڈھکنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو بھی لباس کہا جاتا ہے۔ ایک زیب و زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے کپڑے تو پہن لیے لیکن اوپر سے آپ نے کوٹ پہنا، آپ اس کو بھی کپڑا ہی کہیں گے، اپنا لباس کا حصہ شامل کریں گے۔ تو ایک وہ لباس ہوتا ہے جو زیب و زینت کے لیے ہوتا ہے، خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، وہ بھی انسان کے لباس میں شامل ہے۔ اور ایک لباس ہوتا ہے جو سردی اور گرمی کے موقع پر استعمال ہوتا ہے کہ آپ سردی کے کپڑے گرمی میں پہنیں گے تو آپ جی نہیں سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ الٹ کر لیں کہ سردی کے سخت ایام چل رہے ہوں اور آپ گرمی کے کپڑے پہن لیں تو پھر بھی آپ بیمار ہو جائیں گے۔ تو 3 قسم کے لباس ہیں جو انسان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، خوبصورتی کے لیے ہے، اور انسان کے عیب کو ڈھک دیتا ہے۔ اگر اس مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں قرآن کی اس آیت کو، تو تینوں لباس مرد کے لیے بھی ہیں اور تینوں لباس عورتوں کے لیے بھی ہیں، کہ مرد عورت کا لباس یعنی پردہ ہے، عورت مرد کے لیے پردہ ہے، مرد اپنی عورت کے لیے زیب و زینت ہے، اور اسی طرح عورت اپنے مرد کے لیے زیب و زینت خوبصورتی کا ایک سبب ہے۔
اور جس طرح گرمی اور سردی سے بچنے کے لباس ہوتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو گندگی سے، بیماریوں سے اور برائیوں سے جیسا لباس بچاتا ہے، تو ایسا ہی ایک اچھے جوڑے کو، پاکیزہ زندگی گزارنے والے مرد کو اس کی اپنی عورت گندگی اور برائی سے بچا لیتی ہے۔ تو فرمایا کہ نکاح کر لو اس لیے کہ تمہاری آنکھ پاک ہو جائے گی۔ وہ اس بات کی تشریح ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اگر انسان فارمولہ عمل کر لینا، تو میں سمجھتا ہوں کہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دوسرا قرآن پاک کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، شریعت کے مطابق دونوں کے ایک دوسرے پر حق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے، کہ مرد کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، کیونکہ اس میں صبر ہے، اس میں شکر ہے، اس میں بردباری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص صفات کی تجلی اسے رکھ دیا ہے کہ عورت کا کام زبان چلانا ہوتا ہے، عورت عموماً ناشکری بہت زیادہ کر دیتی ہے۔ اور آج کی تحقیق کے مطابق، اگر آج آپ سائنسی تحقیق پڑھیں اور ڈاکٹری فیلڈ کی تحقیق پڑھیں نا، تو ہارٹ اٹیک بھی مرد کو زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اس ہارٹ اٹیک کے بعد اسٹیبل بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو برداشت کیے ہوئے ہے، اس نے اپنے زندگی میں بہت سے غم دیکھے ہیں اور وہ روتا کم ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل پر اثر پڑتا ہے اور اس کا دل کام کرنا کچھ لمحے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر یہ ہمت میں آتا ہے اپنے بچوں کی خاطر، دیگر معاملات کی وجہ سے، تو اس کا دل جو ہے ہمت میں آ کر واپس کنٹینیو ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہی معاملہ کسی خاتون کے ساتھ ہو جائے تو وہ واپس اسٹیبل نہیں ہوگی، وہ اپنا دم وہیں توڑ دے گی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے زخم کی وجہ سے وہ آنسو جلدی نکال دیتی ہے، اس کا صبر، اس کا برداشت جو ہونا چاہیے وہ ہوتا نہیں، اور وہ اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو ڈھیلا کر دیتی ہے، اور پھر اچانک کوئی بہت بڑی آفت یا پھر کوئی بہت بڑا معاملہ آ جائے جو اس کے دل پر فوراً اٹیک کر دے، تو وہ فوراً اسٹیبل نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے اور اس کا جنازہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں مرد کو صبر، برداشت اور عورت پر فضیلت دی ہے نا، تو پھر عقل مندی بھی یہی ہے کہ کہا جاتا ہے نا معاشرے میں، یار آپ تو بڑے ہیں، آپ کو سمجھ جائے نا، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ کو اللہ نے فضیلت دی ہے نا، آپ اپنے گھروں کے جھگڑے کو ختم کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اللہ نہ کرے گھر میں نمک کھانے میں کم پڑ گیا، تو آپ یہ تو دیکھیں کہ اس نے آپ کے بچے کو بھی تو پالا ہے۔ اگر کوئی آدمی لاکھوں میں کماتا ہو اور اچھے علاقے میں رہتا ہو، تو اس کو اپنے گھر کو مینٹین کرنے کے لیے ماسی بھی رکھنی پڑتی ہے، کھانا پکانے والوں کے لیے بھی اگر ضرورت پڑے تو وہ بھی رکھنا پڑ جاتا ہے، چوکی دار الگ ہوتا ہے، گلی کا چوکی دار الگ ہوتا ہے، خود کے گارڈ الگ ہوتے ہیں، ان تمام کو وہ پیسے دے رہا ہوتا ہے منتھلی، اور وہ ایک ہی کام، سارے کام وہ ایک ہی خاتون کر رہی ہوتی ہے، جسے ہم اپنی زبان کے اندر شریک حیات کہتے ہیں۔ بچوں کو بھی پال رہی ہے، آپ کے پیچھے آپ کے بستر کا بھی خیال رکھ رہی ہے، آپ کی عزت کا بھی خیال رکھ رہی ہے، اپنے مال کی بھی حفاظت کر رہی ہے، دروازے پہ کوئی آ رہا ہے تو اس کو جواب، آپ 8-10 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آئے نا تو بستر پر ہیں، اب دروازے پر نوک ہو، بیل بجے، آپ نہیں جاتے، آپ اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ کام تو نوکر چاکر کر رہے ہوتے ہیں، مہینے کے آخر میں آپ ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے کا مطالبہ بھی آپ سے نہیں کر رہی۔ اگر آپ ان خوبیوں پر نظر کریں تو یقیناً شرم و حیا اور احساس یہی کہتا ہے کہ ایسے موقع پر انسان کو اپنی نظریں جھکا لینی چاہیے، کہ اگر خدا نہ کرے کوئی اور چیز کے معاملے میں کوئی نقص نظر آ جائے، یا کوئی اور چیز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نظر آ جائے، نافرمانی والی بات ہو، ویسے تو عورت کو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کر دے بے دھیانی میں، چڑچڑے پن کی وجہ سے، تو ہمیں برداشت کر لینا چاہیے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے یعنی شریعت کے مطابق عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ مرد اور عورت میں سے ہر ایک کے حقوق ہیں، لیکن عورت کے حقوق میں شامل یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پیٹھ پیچھے اپنے شوہر کی عزت کی بھی حفاظت کرے، بستر کی بھی حفاظت کرے، مال کی بھی اور اس کی اولاد کی بھی صحیح معنوں میں تربیت کرے۔ اسی طرح مردوں کے لیے حکم ہے کہ اگر تم اپنی عورت کے لیے اچھا کھانا تیار کر کے، یعنی کھانے کا اہتمام کر کے اسے کھلاتے ہو یا کھلوا دیتے ہو، جس طرح ہمارے یہاں پر کمانا مردوں کا کام ہوتا ہے
اور جو ہے عورتیں گھر سنبھال رہی ہوتی ہیں، تو اب جو گھر کے اندر کھانا چل رہا ہے، جو مرد اپنی جیب خاص اور رزق حلال اور محنت کی کمائی سے لے کر آیا ہے، اب جو گھر میں چولہا جل رہا ہے، اس سے جو کھانا بن رہا ہے، بچے کھا رہے ہیں، عورت کھا رہی ہے، خود کھا رہا ہے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو کھلا رہا ہے، تو فرمایا اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہر لقمے کے عوض اللہ اس کمانے والے کو ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ گھر میں اگر آپ کے 10 افراد ہیں اور 10 افراد بھی اگر دن میں 10 لقمے بھی کھاتے ہیں، 5 افراد ہیں اور وہ 10 لقمے بھی کھاتے ہیں، تو شاید آپ اس نیکی کا ثمرہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے جو نیکی کا طریقہ اللہ نے آپ کے لیے اس راستے پر اختیار کیا ہے۔ لہذا ہم اپنے گھرانے کو جنتی گھرانہ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم بزرگوں نے بھی ہمیں یہی درس دیا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر بزرگ نے، ایک اللہ والے نے ہمیں یہی سبق جو ہے عطا کیا ہے کہ ہمارے لیے اسلامی تعلیمات ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ بچپن سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں، زندگی کی کوئی شام یا زندگی کے لمحات میں سے کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ہماری جو ہے وہ گائیڈ قرآن اور حدیث نہ کر رہی ہو۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو اپنا ماور، مقصد اور اپنا پیشوا اور لیڈر بنا لیں تو یقیناً زندگی کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ ازدواجی زندگی کو پڑھیں سیرت طیبہ کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اس جدید دور کے اندر ان معاملات میں سے ایک حق بھی اپنی زوجہ کا نہیں ادا کر رہے ہیں۔ وہ زندگی کے خاص لمحات ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ اور میں اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق لانے کی کوشش نہیں کریں گے، زندگی کا سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ زندگی کا سکون نہ تو آپ کو اے سی میں ملے گا، نہ تو آپ کو مکمل گیس میں ملے گا کہ 24 گھنٹے گیس آپ کے گھر میں آ جائے، نہ 24 گھنٹے لائٹ کی صورت میں مل سکتا ہے۔ سکون اگر ملے گا نا تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملے گا۔ لہذا آئیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے اور میرے لیے، ہر امتی کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ رب العالمین ہمیں اپنے نبی مکرم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، حضور کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس پرفتن دور میں جہاں افراتفری ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، دعا کریں اللہ تعالی ہر سفید پوش مسلمان کی عزت کی حفاظت فرمائیں۔ جتنا مقدر کا رزق ہے اللہ وہ ہمیں عافیت، صحت، خوشیوں کے ساتھ نصیب فرمائیں، اور ہمارے جتنے نمازی اور ہمارے رشتہ دار دوستوں میں سے، خاندان کے افراد میں سے، والد والداؤں میں سے، خصوصاً ہمارے قاری صاحب اور دیگر جو ہمارے بزرگ نمازی ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، مولا کریم جو بیمار ہیں سب کو مکمل شفا عطا فرما۔ اس یقیناً کثیر اجتماع میں کوئی تو تیرا پیارا ہوگا جس نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور تو نے اس کے ہاتھ کو اٹھانے کو قبول کیا ہے۔ اے اللہ اس کے صدقے سے جو لاپتہ ہیں انہیں ان کی منزل عطا فرما دے، جو مسجدوں اور مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مولا ان کے رزق میں خوب برکت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔